من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 129 ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مضمون بیان فرمایا تھا کہ اگر زوجین میں میاں بیوی میں اختلافات ہو جائیں اور بظاہر ان دونوں کا نباہ ممکن نہ رہے تو ہمیں کیا صورت اختیار کرنی چاہیے ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی ہدایت یہ دی کہ میاں بیوی دونوں آپس میں کمپرومائز کر لیں، صلح کر لیں، کچھ حقوق دونوں طرف سے چھوڑ دیں تاکہ ایک دوسرے کے اوپر ایسا محسوس نہ ہو کہ دوسرے کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی ازدواجی زندگی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے شوہروں کو ہدایت دی تھی وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، کہ اگر تم حسن سلوک سے کام کرو اور حقوق کی ادائیگی میں احتیاط کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے شوہروں کو ایک دوسری ہدایت یہ دی ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زائد بیوی ہو تو اب وہ تمام بیویوں کے درمیان برابری کو ضرور قائم کرے۔ انسان کے جو اعمال ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک انسان کے اختیار میں ہیں اور بعض چیزیں وہ ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، یعنی کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے میں ہمارے ارادے کو، اختیار کو اور ہمارے قصد کو دخل ہے، اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن پر ہمارے ارادے کا کنٹرول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بیویوں کو خرچہ دینا، کس کو کتنا خرچہ دینا ہے، برابر خرچ دینا، برابر کپڑے دینا، برابر رہائش دینا، تو ان تمام چیزوں میں ہمارا اختیار ہے، ہم اپنے اختیار سے اس میں عدل بھی قائم کر سکتے ہیں، برابری بھی قائم کر سکتے ہیں، اور اگر شیطان نے بھٹکا دیا تو ہم ظلم بھی کر سکتے ہیں۔ ایک چیز وہ ہے کہ جس میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ ہے دل کی محبت۔ دل کی محبت ایک بیوی سے زیادہ ہے اور دوسری بیوی سے کم ہے، اور یہ آیتیں اور یہ حدیثیں سب یاد ہیں، کوشش کے باوجود ایسا نہیں ہو پا رہا کہ دونوں بیویوں سے مثال کے طور پر برابر محبت ہو جائے۔ تو یہ جو دل کا کنٹرول، یہ جو دل کا میلان ہے کہ ایک خاتون کی طرف میلان زیادہ، دوسری خاتون بیوی کی طرف میلان کم، اس پر انسان کا کنٹرول اور اختیار نہیں ہے، لہذا اس پر پکڑ بھی نہیں ہے۔ جو کام ہمارے اختیار میں ہیں ان میں اگر ہم کمی زیادتی کریں گے تو ان میں گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اور جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے ان میں اگر ہم کمی زیادتی کریں تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس آیت میں اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس میں آپ برابری کریں، جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس میں آپ چاہ کر بھی برابری نہیں کر سکتے، اس میں آپ چاہ کر بھی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ،
اور تم استطاعت نہیں رکھتے کہ خواتین کے درمیان، بیویوں کے درمیان عدل قائم کرو، تم اس کی چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لو، تم عدل قائم نہیں کر سکتے۔ تو یہاں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ عدل قائم نہیں کر سکتے، اس سے مراد ہے دل کا میلان، دل کی محبت، ایک بیوی سے زیادہ، دوسری بیوی سے کم، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں برابری قائم نہیں کر سکتے۔ سورہ نساء کے پہلے پیج پر ایک آیت آئی تھی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ بیویوں کے درمیان تم عدل قائم نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے، تو صرف ایک نکاح کرو، ایک خاتون سے نکاح کرو، ایک سے زیادہ نکاح مت کرو۔ یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم چاہ کر بھی برابری قائم نہیں کر سکتے۔ اب جو ہمارے لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں وہ دونوں آیتوں کو جوڑتے ہیں اور ایک غلط نتیجہ نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم عدل قائم نہیں کر سکتے تو صرف ایک نکاح کرو، برابری نہیں کر سکتے تو صرف ایک نکاح کرو، اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا تم چاہ کر بھی برابری قائم نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا کہ صرف ایک نکاح کرنا ہے، ایک سے زیادہ نکاح نہیں کرنا ہے۔ اگر ایک ہی نکاح کرنا ہے، ایک سے زیادہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو پھر اللہ نے اتنا لمبا چوڑا جو ہے نا ارشاد کیوں فرمایا، دو دو تین تین آیتیں کیوں بیان کی؟ پہلے اللہ نے فرمایا کہ تم نکاح کر سکتے ہو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ۔ اتنا لمبا چوڑا بیان کی ضرورت نہیں تھی، اللہ فرما دیتے دو عورتوں سے نکاح حرام ہے، بات ختم ہو جاتی۔ جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان عورتوں سے نکاح حرام ہے، چوتھے پارے کے لاسٹ پیج پہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، وہ پوری لسٹ ہے، فہرست ہے، اسی فہرست میں اللہ تعالیٰ صرف اتنا فرما دیتے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، کہ تم دو خاتون سے نکاح کرو، یہ حرام ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، مسئلہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ اتنے لمبے چوڑے بیان کی، گھما کر بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس سے وہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم عدل قائم نہ کر سکتے ہو تو ایک نکاح کرو، وہاں مراد ہے اختیاری کام۔ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ دونوں بیویوں کے ساتھ برابر سلوک نہیں کر سکتے، دونوں کو برابر رہائش نہیں دے سکتے، ایک کو خاندان میں اونچا مقام دیں گے اور دوسرے کو کہیں دور محلے میں کرائے کے مکان پر رکھ کے تھوڑا بہت جو ہے نا اس کو سامان دے کر اس سے صرف ضروریات پوری کریں گے، دونوں میں برابری قائم نہیں کر سکتے، تو پھر دو نکاح مت کرو۔ وہاں اختیاری امور مراد ہے، اور یہاں جو یہ آیت ہے سورہ نساء کی یہ آیت ہے، یہاں جو ہے دل کا میلان مراد ہے۔ تو وہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو تمہارے کنٹرول میں کام ہیں ان کاموں میں تم عدل کرو، انصاف کرو، برابری کرو، نہیں کر سکتے تو پھر تم صرف ایک نکاح کرو۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو دل کی محبت ہے وہ تم ہر بیوی کے ساتھ برابر نہیں کر سکتے، تم اس کی چاہے کتنی ہی کوشش کر لو۔ تو دونوں آیتیں جو ہیں الگ الگ معاملے سے اور الگ الگ عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتے اس بات کی کہ تم برابری کرو بیویوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم اس کی کتنی ہی خواہش کر لو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو اب تم پورے طور پر کسی ایک بیوی کی طرف مائل مت ہو جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم دوسری بیوی کو چھوڑ دو اس طرح گویا کہ وہ دو چیزوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، احتیاط سے کام لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔
تو اس آیت کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں ہماری بیویوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنے چاہیے۔ ایک سے زائد اگر ہم نے نکاح کیے ہیں تو دونوں کے درمیان برابری قائم کرنی چاہیے، جن چیزوں میں ہم برابری قائم کر سکتے ہیں، اور جن میں نہیں کر سکتے ان میں بھی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم